بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. فتاوی رضویہ میں اسی کا حوالہ دے رہا ہوں بیٹا، اور اس کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ شاید ہماری بات دلوں میں اترے. اسی طرح ایک اور میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 282، یہی جلد ہے، صفحہ نمبر 282. اس کے اندر بھی ایک کسی بزرگ کے حوالے سے ایک کرامت کا ذکر ہے. تو میں بار بار بتا، کرامت کو بھی قرآن سنت پہ پیش کیا جاتا ہے، نہیں مطابق چھوڑیں گے. اللہ کی بارگاہ میں بزرگی تقوی سے ہوتی ہے، خرق عادت کاموں سے نہیں ہوتی. اگر خرق عادت کاموں سے اللہ کی بارگاہ کی بزرگی ہو تو دجال سب سے بڑا اللہ کا ولی ہو. کون سا خرق عادت کام ہے جو اس سے نہیں ہوگا؟ مردہ زندہ اس کے ہاتھ اللہ پاک کر دے گا، بارش کو حکم دے گا اللہ بارش برسا دے گا، اس کے ہاتھ اتنے خرق عادت کام ہوں گے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اچھا، اب یہاں پر حکایت کیا بیان ہو رہی ہے؟ صفحہ نمبر 282 جلد نمبر 15. حکایت ہو رہی ہے، ایک بزرگ تھے، اس کی دعوت کی، انہوں نے دعوت قبول کر لی. تو اس شخص نے کئی قسم کے کھانے پکائے اور ہر کھانے کو الگ الگ برتنوں کے اندر رکھ دیا، اور ایک کھانے کے اندر ناپاک چیز ڈال دی. اس نے تو پخانہ لکھا ہے، ظاہر ہے ایک ناپاک چیز ایک برتن کے اندر ڈال دی. پھر انہوں نے حضرت کو بلایا، ان کے سامنے سارے کھانے رکھ دیے. تو حضرت نے پاک کھانے سب کھا لیے. سب کھانے کے بعد کچھ پانی تھا، اس پانی کے اندر آپ نے غوطہ لگایا. جب غوطہ مار کے باہر نکلے تو وہ جو بزرگ تھے وہ ایک جانور کی شکل بنے ہوئے، وہ ایک جانور بنے ہوئے. انہوں نے جانور کا نام بھی لکھا ہے جیسے سور. تو بہرحال ایک جانور بن گئے. اب وہ جانور بن کے انہوں نے وہ ناپاکی بھی کھا لی. اس کے بعد پھر غوطہ مار کے باہر آئے تو انسان کی شکل میں تھے، اور کہا کہ بیٹا تو نے ہمارے لیے جو بھی رکھا ہم نے اس حیت میں کھایا کہ اس کے لیے وہ کھانا حلال تھا. ہمارے یہاں یہ واقعہ بیان ہو تو ظاہر ہے نعرے بھی لگ جائیں گے سبحان اللہ. لیکن یہ حکایت بیان ہوئی جس کے اندر ایک کرامت کا ذکر تھا. جواب سنیے گا. جواب میں کہہ رہے ہیں یہ کلمات الہاد ہے، اور فلاں بزرگ کی نسبت، جس بزرگ کے نام سے کرامت اس کا نام لکھ کے کہہ رہے ہیں ان کی نسبت یہ جھوٹ ہے، یہ ملعون حکایت نقل کی جا رہی ہے، محض کذب ہے، افتراء ہے، ساختہ ابلیس لعین ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. تو میرے بھائیو، سنا آپ نے امام احمد رضا خان صاحب کا جو فتویٰ ہے کہ اس طریقے کا کوئی بھی اگر کرامت بیان کی جا رہی ہے تو وہ جو ہے وہ باطل ہے. اور انہوں نے کہا، مطلب ان کے فتوے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو کرامات جو ہیں اس کو قرآن و سنت پر پیش کیا جائے گا. اگر وہ صحیح اترتے ہیں تو پھر اسے لیا جائے گا، اگر وہ صحیح نہیں اترتے ہیں تو اس کو رد کر دیا جائے گا. تو میرے بھائیو، اسی طریقے کا اگر کوئی کرامت مطلب پبلک میں بیان کر دی جائے تو لوگ پورا نعرہ لگانا لگ جائیں گے کہ ہاں یہ پورا بالکل صحیح ہے. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی جس پہ ایک بزرگ جو ہے وہ کتے کی شکل اختیار کر کے مدینہ پہنچ گئے تھے. اس ویڈیو کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ جا کے اسے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. تو میرے بھائی چلیے آج کرامت کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا کہتے ہیں وہ سنیں گے انشاءاللہ. آپ ویڈیو کمپلیٹ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. دعویٰ نمبر 2، وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے جو بزرگ وہ جب جلال میں آتے تھے تو نگاہ مار کے پورے شہروں کو آگ لگا دیتے تھے. جب جلال میں آتے تھے تو مرید کی طرف دیکھ کے اسے جلا کے راکھ کر دیتے تھے، پھر لوٹے کی طرف دیکھ کے لوٹے کی ٹوٹی کو سیدھا کر دیتے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا، تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. اوے تواڈے بابے ہوتے 302 لگ دی ہے، قتل کا مقدمہ ہوتا ہے. اور اگر اپنے بابوں کو بچانا ہے تو ان واقعات سے اعلان برات کرو، ورنہ قرآن کی روح سے ایسا بابا ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے جس نے اپنا مرید جلا کے راکھ کر دیا. کیونکہ قرآن میں ہے جس نے قتل نہ حق کیا مومن کا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں. لو سامو پھر دراصل یہ قتل نہ حق لگ رہا ہے کیونکہ ٹوٹی سیدھا نہ رکھنا کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہے. یہ کون سے نبی کے طریقے کے اوپر بابے چل رہے ہیں؟ نبی اسلام نے بھی کسی صحابی کو جلا کے راکھ کیا ہے. انس بن مالک کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں، 10 سال حضور کو وضو کروایا. وہ کہتے ہیں میں 10 سال کا بچہ تھا، میری ماں ام سلیم چھوڑ گئی، میں نبی اسلام کو وضو کروایا کرتا تھا. عمر 20 سال ہوئی، نبی اسلام دنیا سے چلے گئے، 10 سال حضور کے گھر کے کام کیے.
آپ مجھے کام کے لیے بھیجتے تھے, میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا, بھول جاتا تھا, لیکن 10 سالوں میں کبھی نبی علیہ السلام نے مجھے کبھی نہیں فرمایا یہ کام کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا. اور تمہارے پیر جو ہیں وہ ان مریدوں کو جلا کے راکھ کرتے تھے جو مرید اس لیے ہوئے تھے کہ اپنی آخرت بچائیں گے. وہ مرید نے اپنی آخرت کیا بچانی تھی, دنیا سے گیا اور تمہارے بابے کی آخرت بھی ساتھ ہی لے گیا. بابے نے آخرت بچانی تھی, بابا خود جہنم میں چلا گیا ساڑ کے. اگر یہ ایسا ہے, اگر عبد القادر جیلانی کی طرف یہ غلط منسوب ہے تو وہ بری ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ نہیں انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے, تو ٹھیک ہے, پھر ان کے اینڈ رزلٹ کو سنبھالو. تو جلا کے راکھ کر دیتے تھے جی, نگاہ مارتے تھے. نگاہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہوئی تھی ان کی. اچھا طاقت رکھی ہوئی تھی, انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لیں. ہاں, وہ ہمارے جو بابا جی خادم رضوی صاحب کہا کرتے تھے نا, امام مالک فرماندے نے امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی. امام مالک فرماتے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس 2 باتوں میں سے ایک بات ہے, بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو میں نے کیا کہا تھا, رکو ذرا صبر کرو بابا جی, تیرے بابے مر جائیں پہلے. غوث قطب ابدال جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ نگاہ مار کے یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی گستاخانہ ویڈیوز کیوں نہیں ڈیلیٹ کروا سکے. انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا, وہ غدار ہے اپنے نبی کے. ان کی بزرگی کس دن کام آنی ہے. ایسی بزرگی پہ لعنت ہو کے بزرگی اور وہ نگاہ مار کے یوٹیوب سے ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کروا سکے. اللہ نے نہیں یہ کرنا, اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے امت کی, اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ امت مر جائے. تو امت میں تو امت تو بیچاری ہے ہی گئی گزری, پہلے بابے مرے جن کے پاس اختیار ہے. سب سے پہلے وہ بابا ڈھونڈے جہاں پہ یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے, ادھر جس غوث قطب ابدال کی ڈیوٹی ہے نا اس پہ 295 سیل گئے, اسے چوک میں پھانسی دے. غدار, تو ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کروا سکا, تو نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزتیں ویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے بٹورے ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر, اور پھینکی ہیں بغداد شریف, اجمیر شریف, دیوبند شریف, بریلی شریف. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم سے کتنا بڑا انتقام لیا ہے. 1200 سال میں جو عزت تم نے کمائی تھی نا, اللہ تعالیٰ نے 12 سال کے اندر یوں ختم کر دیا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو یوٹیوب سے ویڈیوز ڈیلیٹ کروائیں, ہم مان لیں گے. چلو اون کر کے دس دو. کہانیاں مشہور کی ہوئی. دعویٰ نمبر 3, یہ پاکستان میں تو بہت مشہور ہے. ہر وہ مزار جو کسی دریا کے کنارے پہ ہے اور وہاں سے کوئی پل گزر رہا ہے, کہتے جی اے 65 دی جنگ چنا باوے انہوں نے پل بچا لیا سی. ہاں جی, یہ ہمارے جہلم شہر میں بھی مشہور ہے جی. سبز چوغا پایا سی بابا جی, اتو بم آندے سن کیچ کر لیندے سن. یہ جہلم شہر کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں صرف راوی کا پل بچا ہوا ہے, راوی کا پل تو چھوٹا ہے, جہلم کا پل تو بڑا ہے جی. داتا صاحب نے آ کے کیچ کیتے نے جی انڈیا دے بم. آپ انڈیا چلے جائیں, انہوں نے بھی میوزیم بنائے ہوئے ہیں جو ان کی دیویوں نے 1965 میں بم پکڑے ہوئے ہیں پاکستان کے, انہوں نے بھی کیچ کیتے ہوئے ہیں. جاؤ ہندو ہو جاؤ پھر. تمہارے بزرگوں کے ماننے والے تو 3 میچوں کے اندر کھیلتے ہیں اور اگلے 30 میچوں کے اندر 0 بناتے ہیں. وہ دیکھو یوراج سنگھ, بالر کو اس نے دھمکی دے کے 6 چھکے مارے ہیں. مان لو اس کو پھر صاحب کرامت, اگر یہی کرائٹیریا ہے تو. اور فاسٹ بالر کو چھکے مارے ہیں, اسپنر کو نہیں. پہلی دفعہ ہوا کہ اس نے فاسٹ بالر کو 6 چھکے مارے اور بتا کے مارے. ان کی کرامتیں یہ بنی ہوئی ہیں. تو بم وہ پکڑتے تھے راوی کے پل پہ قبر سے نکل کے. تو میں نے اس پہ عرض کیا تھا کہ جناب, جو بندہ اپنے مزار سے نکل کے راوی کے پل کے اوپر جا کے ڈائیو لگا کے کیچ پکڑتا ہے, اس کے ہاتھوں میں جب وہ دہشت گرد بم پکڑا کے گئے داتا دربار کے اوپر, تو بھائی وہاں تو 50 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے, وہ تو کیچ نہیں ہوا. جس بابے کی طرف تم نے منسوب کیا تھا عبداللہ شاہ غازی کی طرف, ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ سمندر روکتے ہیں.
उसी मज़ार के ऊपर बम ठोक के चले गए दहशतगर्द, नहीं पकड़ सके। आज भी चले जाएं, कराची की बेहतरीन हेरोइन, चर्च और नशावर चीज़ें आपको अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के ऊपर मिलेंगी। और कहते हैं ये बुज़ुर्गों ने ड्यूटियाँ संभाली हुई हैं। और वो कोकब नूरानी साहब जो हमारे कराची में हैं, वो कहते हैं कि जी एक तो पाकिस्तान के वो हुक्मरान हैं जिनको आप वज़ीर आज़म कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो असल हुक्मरान हैं वो मेरे दाता साहब हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस वतन में एक तो है मुल्की हुक्मरान जो बदलते रहते हैं, मगर इस मुल्क के रूहानी ताजदार, असल बादशाह मेरे दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत सैयदना अली बिन उस्मान हुजवेरी अलमारूफ सैयदना दाता गंज बख्श रज़ी अल्लाह ताला। भाई ठीक है, फिर पाकिस्तान की मईशत का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो तो फिर हमें किसी वज़ीर आज़म से नहीं पूछना चाहिए, इन्हीं से ही पूछना चाहिए कि सरकार क्या कीता है मुल्क नाल। चलो छोड़ दो मुल्क को, अपने मज़ारों के ऊपर जो बेहुदगी हो रही है, जो नशावर चीजें बिक रही हैं, जो वहां मलंग बैठे हुए हैं, जो नमाज भी नहीं पढ़ते ना गुस्ल करते हैं, उनकी को पाकी पलीदी का ही कुछ कर लो। ये बातें करें हुए जी काबे जी लोगों की जेब कट जाती है। और जनाब काबे वाले ने कब कहा कि जेब नहीं कटेगी, तुम्हारा तो दावा है बुजुर्गों की ड्यूटी है। काबे वाले ने तो कहा तुमने सब कुछ करना है। काबे वाले ने तो हुसैन इब्न अली को भी शहीद होते देखा है, दुनिया को बकदरे एफर्ट छोड़ा है। यजीद पलीद के दौर के अंदर काबे की तौहीन होते हुए देखा है, दुनिया को बकदरे एफर्ट छोड़ा हुआ है। ये तुम्हारा दावा था ना, तो ये दावा भी इनका फेल हो चुका है। तो मेरे भाई उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बात समझ में आई होगी। और पहले वाले वीडियो के जो एक करामत सुना रहे थे, जो किताब में लिखी हुई है, जो एक बुजुर्ग जो है वो एक जानवर का शक्ल इख्तियार कर लिए गंदगी खाने के लिए, जो उनका मुरीद जो है पेश किया था उनको। तो ऐसी करामत जो है क्या वो किताब व सुन्नत पे फिट होती है? बिल्कुल फिट नहीं होती। इसको तो खुद इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब जो है वो खुद मना कर रहे हैं कि नहीं, ऐसी जो करामत है इसको नहीं लेना चाहिए। और इसी तरीके का बहुत सारा उट पटांग करामत बोल के पेश कर देते हैं लोग, और उसे जो है लोग शेयर करने लग जाते हैं और मानने लग जाते हैं। हालांकि ये जो है ये ऐसा बात को बिल्कुल कुरान और सुन्नत पे पेश करना चाहिए। अगर वो सही उतरते हैं तो मानना चाहिए, फिर उसके बाद जो सही नहीं उतरते हैं वो नहीं मानना चाहिए। तो मेरे भाइयों आप इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।